تو آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کر رہے ہیں جو ٹیکنالوجی، ہمت اور فیشن کے بارے میں ہے۔ جی، اور یہ کہانی اس خیال کو جنم دیتی ہے کہ دنیا کی اگلی بڑی فیشن امپائر شاید پیرس یا میلان سے نہیں۔ بلکہ آزاد کشمیر کے ایک چھوٹے گمنام گاؤں سے اٹھے گی۔ یہ دعویٰ سننے میں بہت بڑا لگتا ہے، لیکن آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم ایک اسکرپٹ کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے ہیرا کلیکشن، وہ لڑکی جس نے ایک گاؤں سے عالمی فیشن کی سلطنت بنائی۔ اور ہمارا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہیرا نامی ایک لڑکی جو ایک انتہائی دور دراز گاؤں سے ہے، آخر مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کو استعمال کر کے ایک عالمی برانڈ کی بنیاد کیسے رکھ سکی؟ وہ بھی بغیر کسی روایتی وسائل کے۔ یہ سب سے اہم بات ہے۔ اچھا، تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ جی، تو کہانی کا مرکز ہے ہیرا، جو کولی نامی گاؤں میں پیدا ہوئی۔ یہ گاؤں مچھیارا نیشنل پارک کے قریب ہے۔ جی، پہاڑوں میں چھپی ہوئی ایک جگہ، اور ذرائع اس جگہ کی جو تصویر کھینچتے ہیں وہ بہت، آپ کہہ سکتے ہیں، ہوش ربا ہے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں خواب گھروں سے چھوٹے ہوتے ہیں اور امید بجلی سے کمزور۔ اور یہ صرف کوئی شاعرانہ بات نہیں ہے، یہ وہاں کی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ صحیح۔ یہ ان حالات کی عکاسی ہے جہاں مواقع کی شدید کمی ہوتی ہے۔ اور ہیرا کے حالات بھی بالکل ایسے ہی تھے۔ اس کے پاس نہ تو کوئی دولت تھی، نہ فیشن اسکول کی ڈگری، کوئی سرمایہ کار نہیں، کوئی شو روم نہیں، اور آج کے دور میں سب سے ضروری چیز، کوئی انسٹاگرام فالوئنگ بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں۔ ذرائع کے مطابق اس کے پاس صرف ایک چیز تھی: ہاتھ میں سوئی اور دماغ میں آگ۔ اور یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کی لڑائی صرف وسائل کی کمی سے نہیں تھی۔ اچھا۔ اسے ایک ایسی سماجی ذہنیت سے بھی لڑنا پڑ رہا تھا جو اسے ہر روز یہ بتاتی تھی کہ اس کی جگہ کہاں ہے۔ مطلب وہ جو دوسرے برانڈز کے لیے کپڑے سیتی تھی۔ بالکل، خوبصورتی اس کے ہاتھ بناتے تھے، لیکن پیسہ کسی اور کی جیب میں جاتا تھا۔ اور پھر وہ باتیں جو اسے سننے کو ملتی تھیں، ذرائع میں اس کا ذکر ہے، جیسے گاؤں کی لڑکیاں برانڈ نہیں بناتی۔ صرف یہی نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ حوصلہ شکن جملے، مثلاً کشمیر کی لڑکیاں دبئی کو سامان نہیں بیچتی۔ اور شاید سب سے تکلیف دہ بات، تم جیسی لڑکیاں صرف سلائی کرتی ہیں، مالک نہیں بنتی۔ سچ پوچھیں تو پیسے کی کمی سے زیادہ بڑی رکاوٹ یہ سوچ تھی۔ صحیح، یہ وہ دیواریں تھیں جو لوگوں نے اس کے ذہن میں کھڑی کر دی تھیں۔ بالکل۔ تو ایک طرف سماجی تانے تھے، دوسری طرف وسائل کی کمی۔ بظاہر تو ہر راستہ بند نظر آتا ہے۔ جی، لیکن پھر وہ رات آئی۔ ہاں، ذرائع میں ایک رات کا ذکر ہے جو اس کی پوری زندگی کا، آپ کہہ لیں، محور بن گئی، اور اس کی وجہ گاؤں کا وہی سست انٹرنیٹ کنیکشن تھا۔ یہ واقعی کہانی کا سب سے اہم موڑ ہے۔ اس رات اس نے یہ نہیں سوچا کہ کون اس کی مدد کرے گا یا پیسے کون دے گا۔ نہیں، اس نے ایک مختلف سوال پوچھا۔ اس نے گوگل پر ٹائپ کیا، میں اے آئی کے ساتھ فیشن برانڈ کیسے بنا سکتی ہوں؟ اور ذرائع کے مطابق بس اسی لمحے ہیرا کلیکشن کی بنیاد رکھی گئی۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ سننے میں تو بہت آسان لگتا ہے کہ اس نے اے آئی کا استعمال کیا، لیکن مطلب ایک فیشن برانڈ میں اے آئی کا اصل کام کیا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ خود ڈیزائن بناتی ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ یہی اس کہانی کا اصل راز چھپا ہے۔ اے آئی یہاں کوئی جادو نہیں، بلکہ ایک ٹول ہے۔ ذرائع کے مطابق ہیرا نے اسے 3 بڑے کاموں کے لیے استعمال کیا۔ پہلا، ڈیزائننگ۔ اچھا۔ اس نے ٹیکسٹ ٹو امیج جنریٹرز جیسے ٹولز استعمال کیے۔ وہ ان ٹولز کو ہدایات لکھ کر دیتی تھیں، جیسے ایک ماڈرن کٹ والی قمیض پر روایتی کشمیری کڑھائی کا ڈیزائن، لیکن سٹائل بالکل سادہ ہو۔ واہ! اور اے آئی اسے سیکنڈوں میں درجنوں منفرد ڈیزائن بنا کر دے دیتا تھا، جن میں سے وہ انتخاب کر سکتی تھی۔ تو مہینوں کا کام منٹوں میں ہو گیا۔ بالکل۔ یعنی اسے ڈیزائنر کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ یہ تو حیران کن ہے۔ اور وہ ورچوئل ماڈلز والی بات کیا ہے؟ وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ ایک نئے برانڈ کے لیے سب سے بڑا خرچہ فوٹو شوٹ ہوتا ہے۔ جی ہاں، ماڈل، فوٹوگرافر، اسٹوڈیو، بہت کچھ۔ ہیرا کے پاس ان میں سے کسی چیز کے لیے پیسے نہیں تھے، تو اس نے اے آئی کا استعمال کر کے اپنے ڈیزائنز کے لیے فوٹو ریئلسٹک، یعنی بالکل اصلی نظر آنے والے ورچوئل ماڈلز بنائے۔ اچھا۔ وہ اپنے تیار کردہ ڈیزائن کو ان اے آئی ماڈلز پر ڈیجیٹلی پہنا کر ایسی تصویریں بناتی تھی جو کسی بڑے برانڈ کے فوٹو شوٹ جیسی لگتی تھیں۔ اس نے تو لاکھوں روپے کا خرچہ صفر کر دیا۔ بالکل صفر۔ تو ڈیزائن بھی اے آئی سے، ماڈلنگ بھی اے آئی سے، اور پھر
مارکیٹنگ؟ بالکل. تیسرا اور سب سے اہم استعمال مارکیٹنگ تھا. اس نے AI سے چلنے والے ایڈورٹائزنگ ٹولز کا استعمال کیا. فیس بک اور انسٹاگرام پر؟ جی، اس نے ایسے اشتہارات چلائے جو خاص طور پر دبئی، لنڈن، قطر اور کینیڈا میں ان لوگوں کو دکھائے جاتے تھے جن کی دلچسپی مہنگے ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑوں میں تھی. یعنی ٹارگیٹڈ ایڈورٹائزنگ. جی، اور AI خود بخود یہ اندازہ لگاتا تھا کہ کون سا صارف اس کا ممکنہ خریدار ہو سکتا ہے. اس کا بیڈ روم ایک عالمی فیشن آفس بن گیا تھا. اور جب دنیا سو رہی ہوتی تھی، ہیرا کا AI اس کے لیے گاہک ڈھونڈ رہا تھا. آپ نے بالکل صحیح سمجھا. تو بنیادی طور پر AI اس کا ڈیزائنر، اس کا ماڈل، اس کا فوٹوگرافر اور اس کی پوری مارکیٹنگ ٹیم بن گیا. ایک پوری کمپنی کے برابر کام. جی. اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو AI نے کاروبار کی دنیا کے 3 بڑے ستونوں کو گرا دیا. پہلا ستون ہے سرمایہ یعنی کیپٹل. صحیح. اسے لاکھوں روپے کی سرمایہ کاری کی ضرورت نہیں پڑی. دوسرا ہے جغرافیہ یعنی جیوگرافی. اسے اپنا گاؤں چھوڑ کر کہیں جانا نہیں پڑا. بالکل. اور تیسرا ہے مارکیٹ تک رسائی یعنی مارکیٹ ایکسس. اسے اپنی چیزیں بیچنے کے لیے کسی ایجنٹ یا بڑی دکان کی ضرورت نہیں تھی. تو ٹیکنالوجی نے طاقت کا توازن ہی بدل دیا. بالکل بدل دیا. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک بڑا برانڈ بنانے کے لیے پیسہ، ایک بڑی ٹیم اور بڑے شہر میں دفتر، یہ سب چیزیں غیر ضروری ہو گئی ہیں؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ بالکل غیر ضروری ہو گئی ہیں، لیکن ان کی تعریف ضرور بدل گئی ہے. اچھا. پیسہ اب بھی چاہیے، لیکن شاید لاکھوں کے مقابلے چند ہزار میں کام چل سکتا ہے. ٹیم اب بھی چاہیے، لیکن وہ انسانوں کے بجائے AI ٹولز کی ہو سکتی ہے. اور آپ کا دفتر، آپ کا لیپ ٹاپ ہے؟ بالکل. AI نے ان چیزوں کو ختم نہیں کیا، اس نے انہیں ہر کسی کی پہنچ میں لا دیا ہے. اور پھر اس محنت کے نتائج بھی آنا شروع ہوئے. ذرائع بتاتے ہیں کہ ایک دن اس کا فون بجا. جی. پہلا آرڈر دبئی سے آیا، پھر دوسرا لنڈن سے اور تیسرا قطر سے. یہ کتنا غیر حقیقی لمحہ ہوگا اس لڑکی کے لیے. اور اس کے بزنس ماڈل کی سادگی دیکھیں. نہ کوئی دکان، نہ کوئی ایجنٹ، نہ کوئی درمیانی آدمی. صرف واٹس ایپ. صرف واٹس ایپ. بنانے والے سے خریدار تک ایک براہ راست تعلق. یہ D2C یعنی ڈائریکٹ ٹو کنزیومر ماڈل کی انتہا ہے. اور سب سے دلچسپ تضاد تو یہ ہے کہ اس دوران گاؤں کے لوگ اب بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ صرف سلائی کر رہی ہے، کسی کے لیے مزدوری کر رہی ہے. انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ ایک عالمی سلطنت کی بنیاد رکھ رہی ہے. یہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ کس طرح نئی ٹیکنالوجی خاموشی سے کام کرتی ہے. جی، جب تک دنیا کو اس کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے، وہ پوری صنعت کا نقشہ بدل چکی ہوتی ہے. ہیرا کا کام گاؤں والوں کی نظروں سے اوجھل تھا، لیکن عالمی مارکیٹ پر اس کا اثر حقیقی تھا. بالکل اسی طرح جیسے کسی کو لگے کہ آپ تالاب میں پتھر پھینک رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں آپ ایک نئی جھیل بنا رہے ہوں. تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس کہانی کا نچوڑ نکالنا چاہیں تو کیا سبق صرف یہ ہے کہ AI استعمال کرو؟ نہیں، یہ بہت سادہ نتیجہ ہوگا. ذرائع ایک فارمولے پر زور دیتے ہیں، AI پلس ہمت. اور ہمیں یہاں ہمت کے لفظ کو ذرا گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کی بات دلچسپ ہے، اس کی وضاحت کریں. دیکھیں، اس کی ہمت کی 2 سطحیں تھیں. پہلی تھی سماجی ہمت. ان تمام لوگوں کے تانوں کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت جو اسے کہہ رہے تھے کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے. بالکل، یہ بغاوت کی ہمت تھی. لیکن ایک دوسری ہمت بھی تھی جو شاید اس سے بھی زیادہ اہم تھی. وہ تھی ٹیکنیکی ہمت. ٹیکنیکی ہمت؟ اس سے کیا مراد ہے؟ سوچیں، ایک ایسی جگہ جہاں انٹرنیٹ بھی ٹھیک سے نہیں چلتا، وہاں AI جیسے ایک نئے اور پیچیدہ ٹول کو خود سے سیکھنا اور اس پر بھروسہ کرنا کہ وہ آپ کا پورا کاروبار چلائے گا. یہ ایک الگ ہی سطح کا اعتماد ہے. یہ صرف معاشرے سے بغاوت نہیں، یہ خود انحصاری کی انتہا ہے. اس نے کسی کی اجازت، کسی کے پیسے یا کسی کی قسمت کا انتظار نہیں کیا. نہیں، اس نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، اور ٹیکنالوجی نے اسے وہ طاقت دی جو اس کے پاس پہلے کبھی نہیں تھی. یہ ایک بہت گہرا نکتہ ہے. تو آج ہیرا کلیکشن کشمیری ثقافت سے متاثر ڈیزائن ان خواتین کو فروخت کرتا ہے جو دبئی، لندن اور نیو یارک کی بلند و بالا عمارتوں میں رہتی ہیں. جی، کوہی گاؤں کی ایک لڑکی اب ایک عالمی فیشن کا نام بن چکی ہے. اور یہ کہانی صرف ہیرا کی نہیں، یہ ہمیں مستقبل کی ایک جھلک دکھاتی ہے. یہ ان ہزاروں لاکھوں لوگوں کی ممکنہ کہانی ہے جو دنیا کے دور دراز کونوں میں بیٹھے ہیں، جن کے پاس بڑے خواب ہیں لیکن وسائل نہیں.
یہ کہانی بتاتی ہے کہ اب ٹیلنٹ کو کامیاب ہونے کے لیے جغرافیہ کا محتاج رہنے کی ضرورت نہیں۔ بالکل۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہیرا کی کہانی نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ کا پس منظر آپ کے مستقبل کا تعین نہیں کرتا۔ خاص طور پر اس دور میں جب اے آئی جیسے طاقتور ٹولز آپ کی دسترس میں ہوں۔ صحیح۔ یہ کہانی جدت طرازی، عزم اور مواقع کی نئی تعریف کی کہانی ہے۔ اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے صرف جغرافیہ کی محتاجی ختم نہیں کی، بلکہ کچھ معاملات میں تو جغرافیہ اب ایک فائدہ بن گیا ہے نا؟ بالکل۔ ہیرا کی کہانی کی طاقت ہی یہی ہے کہ وہ کشمیر کے گاؤں سے ہے۔ یہ اس کے برانڈ کی پہچان ہے، اس کی کہانی ہے۔ ٹیکنالوجی نے اس کی جغرافیائی مجبوری کو اس کی مارکیٹنگ کی طاقت میں بدل دیا۔ جی، اور یہ بڑی کمپنیوں کے لیے ایک بہت اہم سوال اور شاید ایک انتباہ بھی ہے۔ عالمی سطح پر ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہیرا کی کہانی یہ بتاتی ہے کہ بڑی کارپوریشنز کا اگلا بڑا مدِ مقابلہ کسی بڑے شہر کے کارپوریٹ ٹاور سے نہیں، بلکہ کسی دور دراز گاؤں کے ایک کمرے میں رکھے لیپ ٹاپ سے آ سکتا ہے۔ یہ مائکرو ملٹی نیشنل کا دور ہے۔ بالکل، مائکرو ملٹی نیشنل، یہ ایک بہت طاقتور خیال ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی گفتگو ختم کریں، سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑنا چاہوں گی۔ ضرور۔ ہیرا کی کہانی ہمیں اے آئی کا ایک انتہائی مثبت اور بااختیار بنانے والا پہلو دکھاتی ہے، لیکن آئیے اس کے دوسرے پہلو پر بھی ایک لمحے کے لیے غور کریں۔ جی۔ جب ڈیزائننگ، ماڈلنگ اور مارکیٹنگ جیسے تخلیقی کام بھی اے آئی کے ذریعے اتنی آسانی اور اتنے کم خرچ میں ہونے لگیں، تو فیشن انڈسٹری میں انسان کے تخلیقی کردار کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، کو غیر ضروری بنا دے گی۔ اس پر سوچئے گا۔